جی ویلکم بیک. کچھ انکنفرمڈ اطلاع یہ آ رہی ہے کہ شاید سیالکوٹ کے جو باجوت سیکٹر ہے اس میں شاید ہیوی آرٹلری فائر کی رپورٹس آ رہی ہیں انڈین سائڈ سے, اور ادھر سے بھی اگر ہوا تو پھر ظاہر ہے یہاں سے بھی رسپونڈ ہو رہا ہوگا, لیکن یہ بھی انکنفرمڈ اطلاع ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج ان کی ڈیفینس منسٹری نے کہا کہ جی ہم بڑا ریسٹرین کر رہے ہیں پرووائڈیڈ پاکستان آرمی بھی اسی ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرے, اور خود یہ جو کر رہے ہیں. میں اس میں ڈرونز والے مسئلے پہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے دو تین باتیں بڑی ضروری ہیں آپ سے شیئر کرنے کی. جو وکرم مسری ہیں یہ انڈیا کے فارن سیکرٹری ہیں, انہوں نے ایک بڑی لمبی ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ذرا جھوٹ وہ لگتا ہے بالی ووڈ کی کسی فلم میں کام کر رہے ہیں, اور یہ مودی صاحب کو تو چاہیے بالی ووڈ کی فلم ہی ڈائریکٹ کریں. ذرا سنیں وہ کیا کیا کہتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ جی جو حملے ہم نے کیے اس میں جو 6-7 کی رات کو 100 سے زیادہ ٹیررسٹ ہم نے مار دیا. جب ان سے رپورٹر نے نام پوچھا کہ کوئی بڑا نام کوئی نام ان کے پاس نہیں تھا. جب جہازوں کے گرنے کی بات ہوئی ان کا بھی وہ مناسب وقت پہ بات کریں گے, آج میں اس پہ بات نہیں کرتا, وہ ان کے پاس نہیں تھا. پھر وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا جو نیلم جیلم کا ڈیم پروجیکٹ ہے اس پہ ہم نے حملہ ہی نہیں کیا, یہ پاکستانیوں نے خود اپنا ڈرامہ کیا. سنتے جائیں. اب جو کل انہوں نے 15 ڈرامے حملوں کا اٹیکس کا پاکستان کا ڈرامہ بنایا ہے اس میں کیا کہا, امرتسر کے اندر ہو گیا اور پونچھ کے اندر جناب ایک گردوارے کو پاکستانیوں نے ہٹ کیا. سکھ, جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا, سکھ برادری ہمارے ساتھ, وہ کھل کے آپ کے ساتھ ہے, کھل کے بات کریں. وائی وڈ پاکستان ڈو اٹ, مطلب کہ اٹ ڈزنٹ ایون میک لاجیکل سینس جس کو کہتے ہیں. پھر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی پاکستان تو یہ ایسا ملک ہے جو جس دن بنا تھا اس دن سے یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر یہ آج انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے کامیاب ہو گئے ہیں لاہور کا ایئر ڈیفنس سسٹم نیوٹرلائز کرنے میں. تو ان سے کوئی یہ پوچھے اگر آپ نے پاکستان کا یہ سسٹم نیوٹرلائز کر لیا, 29 ڈرون آپ کے کیسے گرے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سب کچھ ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر کہا جی ہم ایسکلیٹ نہیں کر رہے بلکہ ہم نے تو جنگ شروع نہیں کی, پاکستانیوں نے بندے مارے پہلگام میں تو اس کے جواب میں ہم نے جواب دیا, تو ہم نے انیشیٹ نہیں کیا, ہم تو بلکہ ریٹیلیٹ کیا, اور بڑا ہم نے صبر کے ساتھ ریٹیلیٹ کیا. 12-14 دن ہو گئے, ایک ثبوت آج تک نہیں دے سکے, ایک ثبوت. پھر ان سے کہا گیا کہ جب آپ پاکستان نے یہ کہا تھا انٹرنیشنل انویسٹیگیشن, ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن, تو اس کا پتہ جواب انہوں نے کیا دیا. ان کا دیکھیں جی جب ممبئی اٹیک ہوئے, جب پٹھان کوٹ ہوا, ہم نے ان کو ڈوسیز دے, ہم نے انفارمیشن ان کو دی, کچھ نہیں ہوا. پہلی بات ہے کہ اس میں اور بھی باتیں ہوئی تھی. جب پاکستان نے ان سے انفارمیشن مانگی تھی انہوں نے وہ ریڈیکٹڈ ڈوسیز دیے جس میں کالی لائنیں مار مار کے, ڈوسیز بھی پورے نہیں دیے تھے. بہرحال وہ ایک بائنڈری ایشو تھا. پاکستان انڈیا ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے. پاکستان نے اس بار یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ مل کے جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں. پاکستان نے کہا تھا آپ ایک انٹرنیشنل کریڈیبل نیوٹرل انویسٹیگیشن کریں. اس پہ سیکرٹری صاحب نے کوئی جواب دیا ہی نہیں, اس کو بالکل سائڈ سٹیپ کر کے. اور اسی طرح کی پھر انڈس واٹر ٹریٹی پہ کہ نہیں, انڈس واٹر ٹریٹی تو ہم ان کو کہتے رہے, حالات بڑے بدل گئے ہیں, لیکن انہوں نے نہیں مانا, اس لیے ہم نے ابینس میں کر دیا کیونکہ ٹیررزم پاکستان کر رہا ہے. ایبسولوٹلی ہاگ واش. لیکن ٹھیک ہے وہاں پہ بکرا سودا سب کچھ ہو, لیکن ہم آ جاتے ہیں ادھر جو آج کا ہمارا سیکنڈ سبجیکٹ ہے, جو یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے پاکستان پہ, بڑا میسو قسم کا. ہمیں جوائن کیا مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب نے. السلام علیکم مارشل صاحب. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں, میں ایک ایکسپرٹ کو سن رہا تھا آج ایک چینل پہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, یہ ہے وہ ہے. مجھے تو یہ بوکھلاہٹ نہیں لگتی. میں ایز اے سویلین لے میں آپ سے 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سوارمز آتے ہیں اور اتنے زیادہ جب آئے, 29 تو ہم نے گرا دیے, پروبیبلی اس سے بہت زیادہ اوپر ہوں گے جو نیچے نہیں آئے, مارے نہیں گئے, اوپر سے پھر اللہ واٹ ایور دا سچویشن از, لیکن ہم نے گرائے. کیا یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک بڑی تعداد میں بھیج رہے ہیں ڈرونز کہ یہ دیکھیں کہ ہماری انٹرسپٹ کرنے کی کیپیسٹی کیا ہے, ہماری گرانے کی کیپیسٹی کیا ہے, ہماری لوکیشن کیا ہے اس اکوپمنٹس کی, جو یہ تمام چیزیں انٹرسپٹ کریں. بیکاز ہم نے سگنل جیمنگز کی ہیں, ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں, ہم نے ان کی بڑی ان کو تباہی پھیری ہے ان کی. اور یہ ایک پریلیوڈ ہے کہ ایک بڑا حملے کی ایکچولی تیاری کر رہے ہیں, اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اگر ہم نے 50 ڈرونز بھیجے ہیں اور ہمیں ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی کا, تو کل یہ 100 ڈرونز بھیجیں, 150 ڈرون بھیجیں اور اس کی بیک پہ بڑا حملہ بھی کر دیں. کیا ہمیں یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک خطرناک موو نہیں ہے
کہ ہم اس کو شرگ آف کر دیں کہ نہیں یار یہ تو بکلاٹ میں ایسے ہی بھیج دیا, سستا سودا بھیجا, جہاز سے اٹیک نہ کرو, سستے ڈرون سے کر دو. کین وی لک دی ادر وے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک دیکھیں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ایک دن پہلے, اور جو انہوں نے اپنی ایئر فورس کو امپلوائے کیا تھا, اور ان کو ایک شکست کا سامنا ہوا کہ 5 ان کے بہت ہی امپورٹنٹ جہاز جو ہیں وہ گر گئے, اور کنٹرول آف ایئر جو ہے پاکستان ایئر فورس نے رکھا اپنے ہاتھ میں. حالانکہ پاکستان ایئر فورس اس وقت ڈیفینسو مشنز کر رہی تھی. فریم آف مائنڈ تو ان کا اوفینسو تھا, لیکن جو کامبیٹ ایئر پیٹرول ہوتا ہے وہ ایک ڈیفینسو مشن ہوتا ہے, اور جو اگریسر ہوتا ہے یا جو اوفینسو مشن کرنے کے لیے آتا ہے یا جو اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے, اگریسر کے ہاتھ میں ٹائم اور پوائنٹ آف چوزنگ بھی ہوتا ہے, اور وہ انیشیٹو بھی اور پریمپشن اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو حالانکہ وہ اس فریم آف مائنڈ سے آئے تھے اور 70-75 جہاز لے کر آئے. ہر طرح کا ان کے پاس اس وقت جہاز تھا, پروٹیکشن والا بھی تھا اور بامبنگ والا بھی تھا اور الیکٹرانک وارفیئر والا بھی تھا, لیکن پھر بھی ان کو 5 جہازوں کا لاس ہوا, جن میں سے بیشتر خبریں تو ایسی ہیں جو کہ امریکہ نے بھی تسلیم کی ہیں کہ ان کے رافیل گرائے گئے, اور فرانس نے خود بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. تو اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہوں نے اپنی ریگولر ایئر فورس کو انوالو نہیں کرنا, اور ہارمز وے جسے کہتے ہیں نا اس میں نہیں ڈالنا, نہ پائلٹس کو نہ ایئر کرافٹس کو. اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ ڈرونز کی وارفیئر کی جائے, کیونکہ ڈرونز جب گرتے ہیں تو ڈرونز کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا پاپولیشن پہ بھی, اور ڈیفینیٹلی کاسٹ وائز بھی ڈرونز ایک جہاز کے مقابلے میں چیپ ہوتے ہیں. یہ وہ ڈرونز ہیں ہائرونز اور ہارپیز جو کہ اسرائیلی اوریجن کے ہیں. یہ بڑے کیپیبل قسم کے ڈرونز ہیں جو لوائٹر کرتے ہیں, اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ جو آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور ایک کلر ڈرون کی صورت میں جا کے انہیں لگتے ہیں, اور سوارمنگ والا ایلیمنٹ بھی ان کے اندر موجود ہوتا ہے, اور ان کی لوائٹرنگ کیپیبلٹی بھی بہت اچھی ہے.